जी, अस्सलाम वालेकुम. Now I can see that you are joining me here live. Now I can see your messages as well. Thank you very much for joining me. Walaikum assalam, मोहम्मद अकरम साहब. और कैसरानी साहब कहते हैं खुश रहो. थैंक यू वेरी मच फॉर योर गुड विशेस. व्हाट आई इंटेंड टू से कि जब आप लोग काफ़ी हैं इस वक्त, मैं देख रही हूँ जो मुझे लाइव देख रहे हैं, कि ये बताइए कि हम लोग अगर वीकली एक शो रखें, एक प्रोग्राम रखें, तो उसकी नौइयत क्या होनी चाहिए. मेरा ये ख्याल है कि इट शुड बी प्योरली लिटरेचर रिलेटेड, क्योंकि लिटरेचर या अदब ही मेरी फील्ड है, आप लोगों की फील्ड है. ये एक थ्रेड है जिससे हम सब लोग जो हैं वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं. सैयद लईक शाह साहब, वालेकुम अस्सलाम. लॉकडाउन में कैसी ज़िंदगी गुजर रही है. मोस्टली यहाँ पर आप पाकिस्तानी लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए, तो मालूम नहीं, सुना तो ये है कि आप लोग एहतियात नहीं कर रहे, ना मास्क लगाते हैं, ना ग्लव्स लगाकर बाहर जाते हैं. लेकिन यकीनन आपका कसूर नहीं है, क्योंकि जो हुकूमतें अपने लोगों की जान की परवाह नहीं करती, तो अवाम भी उस तरह से उन चीज़ों को संजीदा नहीं लेते जिस तरह उन्हें लेना चाहिए. कासिम नूरी, वालेकुम अस्सलाम. मैं वही बात दोहराऊंगी कि मुझे मशवरे चाहिए आप लोगों से कि हम अगर फ्राइडे 12 बजे, अगर मैं आपके पास क्या वक्त होगा, आई बिलीव इट्स 9 o'clock, राइट. अगर 9 o'clock लाइव आती हूँ, तो हमारा मौजू क्या होना चाहिए, मौजू गुफ्तगू क्या होना चाहिए. मेरा ये ख़्याल है कि हम लोग जो है वो कोई एक अदबी मौजू लेकर उस पर गुफ्तगू करें. मैं आपको एक छोटा सा आर्टिकल या मज़मून पढ़कर सुनाऊँ और फिर हम उस पर बात करें. इफ़ दिस आइडिया सीम्स फाइन टू यू वी विल कंटिन्यू. एटलीस्ट हफ्ते में एक बार हमें मिलना चाहिए, क्योंकि मैं गुज़िश्ता 12 बरस से फ़ेसबुक पर हूँ, और आई कैन सी के there are so many good friends I have found through Facebook or this social media. Any of you who wants to share कि ये लॉकडाउन के दौरान ज़िंदगी कैसे मुतासिर हुई है. यानी मेरे जैसी बंदी जो वैसे भी बहुत ज़्यादा सोशल नहीं है, मुझे भी इस लॉकडाउन ने मुतासिर किया है. यानी आप बाहर जाते हुए डरते हैं. लोग जो आपके यहाँ मेहमान, वैसे हमारे यहाँ तो अब मेहमान आते ही नहीं है, लेकिन अगर कोई इरादा भी करता है तो डर लगता है. बाहर जाकर लोगों से नहीं मिल सकते क्योंकि पार्क्स बंद हैं, और मॉल्स बंद हैं, होटल्स बंद हैं. बट आई वांट टू हियर योर एक्सपीरियंसेस कि आप लोग कैसे गुजार रहे हैं. अच्छा, एक आइडिया ये है कि फेसबुक पर जो बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग हैं, जो किसी कॉज को लेकर आगे चल रहे हैं, वो कॉज अदबी है, गैर अदबी है, समाजी है, सियासी है, उन लोगों के साथ गुफ्तगू की जाए ताकि हम उनसे सवालात पूछ सकें. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा होगा कि काफ़ी अरसे से अम्मार काज़मी, उसकी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, और वो अपनी ज़बान के बारे में बहुत सेंसिटिव है, और उसके पास उसके जवाब भी होंगे. तो मैं उससे भी जानना चाहती हूँ कि व्हाट वाज द नीड टू मेक ए न्यू ऑर्गेनाइजेशन. ज़बान को लेकर जो इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, वो उन्हें कैसे देखता है, और अगर ये वाकई में हमारे दरमियान एक बोन ऑफ कंटेंशन है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है.
جی کاکا جی کہتے ہیں گڈ. اور let me see the thread and comments what you guys are saying. آداب جاوید قاضی جاوید صاحب. وعلیکم السلام عمیر میمن صاحب. اس تقریر کو موضوع کرونا ہو ارباب بالاچ. کیسرانی صاحب. راجا you are very dear to me, you know. عاطف ویلکم, نائس ٹو سی یو. رانا ساجد صاحب کہتے ہیں جیجے لدی سلامت ہو جو. اکبر لغاری صاحب فرام میرپور خاص, میرے اپنے شہر سے, میرے اپنے بھائی, دے آر ویری ڈیئر ٹو می. عمر میمن صاحب اور سید لئیک شاہ صاحب. ہم تو احتیاط کر رہے ہیں لیکن نیازی کہتا ہے کہ کچھ نہیں ہوتا, معمولی بخار ہی تو ہوگا. سید لئیک شاہ صاحب بات یہ ہے, میں نے آغاز میں یہ کہا کہ آپ کے پاس اس قدر جس کو کہنا چاہیے ایک نانسنس حکومت اس وقت ہے. آپ نے کس آدمی کا ریفرنس مجھے دیا ہے, وہ صبح کچھ کہتا ہے شام کچھ کہتا ہے, تو جب آپ کو معلوم ہے کہ اس شخص کے پاس کوئی تھاٹ نہیں ہے, اسے خود بھی نہیں پتا ہوتا وہ بیچارہ کہہ کیا رہا ہے, تو آپ لوگ تو احتیاط کریں. اس وقت آپ دیکھیے کہ انٹرنیشنل میڈیا آپ کو میسر ہے اور خبریں آپ کے پاس پہنچتی ہیں, تو ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ کرنا کیا ہے اور احتیاط کیا ہے. تو گڈ کہ آپ لوگ احتیاط کر رہے ہیں. احسان عباسی صاحب وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ اور بیگم کہاں ہیں آپ کی؟ ادب کے ساتھ ساتھ ہفتہ یا مہینے میں ایک آدھ سیاسی اور سماجی موضوعات پر بھی ہونا چاہیے, شاہد بھٹی صاحب کہتے ہیں. شاہد صاحب بہت ہی اچھی تجویز ہے, تھینک یو ویری مچ. سیاسی تو ہونا چاہیے. جو میں خود کو جو ہے وہ ظاہر میں سیاستدان نہیں ہوں, لیکن سیاسی حوالے سے ہم سب کو متحرک بھی ہونا چاہیے. ادب سیاست سے جڑا ہوا ہے, اس میں دو آرا ہو نہیں سکتی. تیسری بات یہ ہے کہ ہاں دیکھیے سیاست یا سیاسی وابستگی سم تھنگ ایلس, لیکن چیزوں کو درست زاویے سے دیکھنا یہ بہت اہم چیز ہے. اور آئی ایگری, آئی سیکنڈ یو کہ یہ سب ہونا چاہیے. قاضی جاوید صاحب کہتے ہیں کہ میں آپ کے آئیڈیا سے اتفاق کرتا ہوں, تھینک یو. دل آویز خان, کتنا اچھا نام ہے دل آویز. نائس ٹو سی یو آن لائن, اسٹے سیف اینڈ بلیس, تھینک یو. امجد چورو صاحب وعلیکم السلام. ہاں راج عاطف نے کہا ہے کہ ہاں کسی ادب پارے پر بات کریں آپ, گڈ آئیڈیا. ہفتے میں ایک بار ایسے سیشن ہونے چاہیے, ہفتے میں ایک بار ایسے سیشن ضرور ہونے چاہیے. آپ دیکھیے بھرمار ہے مختلف چیزوں کی, فار ایگزامپل کہ فیشن ہے, میک اپ ہے, کھانا پکانا ہے, چٹکلے ہیں, اینڈ یو نو ایکس وائی زیڈ, بہت ساری چیزیں ہیں. آئی مس کہ کہیں ہم لوگ ادب کو مس کر رہے ہیں. ادب کو مس کرنے کا مقصد براہ راست یہ ہے کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے ہم اس کو مس کر رہے ہیں, کردار زندگی کیسے کر رہے ہیں ہم اس کو مس کر رہے ہیں. ہمارے اندر جو ایک احساس ہونا چاہیے لوگوں کی پلائٹس کو, لوگوں کے مسائل کو دیکھنے کا, اور دیکھیں کہ رائٹر اس کو کس طرح آپ تک پہنچاتا ہے, ہم اس چیز کو مس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہمیں فوکس جو ہے وہ ادب پر ہی رکھنا چاہیے. عمیر میمن صاحب کہتے ہیں بیٹھ بیٹھ کر بور ہو گئے. عمیر صاحب کتاب اٹھائیے, کوئی اچھی سی کتاب, ٹھیک ہے. گڈ اسپیچ ہے شاہ محمد صاحب. اٹس ویری امپورٹنٹ ٹو ٹاک اباؤٹ لٹریچر اینڈ ہسٹری. احسان عباسی صاحب, احسن یا احسان عباسی صاحب, آئی نو یو ویری ویل بٹ آئی ڈو ناٹ نو ویدر یو آر احسان اور احسن عباسی. راجہ عاطف حیات گوتم, خوف بہت زیادہ ہے, لاک ڈاؤن نے زندگی کو ڈسٹرب کر دیا ہے. خوف اس لیے بھی زیادہ ہے کہ جب انسان خود کو تنہا محسوس کرتا ہے, کوئی وبا آئے, کوئی مصیبت ہو, کوئی پریشانی ہو, اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ نے شکایت کہاں لے کر جانی ہے, آپ کے درد کا درما کیا ہے, خوف نے تو جو ہے وہ جگہ لینی ہے. ظاہری بات ہے خوف کے علاوہ اور آپ وہ کیا کر سکتے ہیں. زاہدہ اختر جی
वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? आपसे मिलने का इश्तियाक है। जब पाकिस्तान आऊंगी तो आई विल डेफिनेटली मीट यू। शहजाद शफी कहते हैं, सूरत हो, सीरत हो, कलम हो या आवाज़, सब बेनज़ीर हैं। शहजाद शफी, मेरा अजीज़ तरीन जियाला, अम, देखो कितनी खूबसूरत बात की है कि सूरत हो, सीरत हो, कलम हो या आवाज़, सब बेनज़ीर हैं। यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसने हमें हम सबको जोड़ दिया है। मोहम्मद तारिक अखुन खैल, गुड। अली सैयद के वालेकुम अस्सलाम। शाहनवाज सलाउद्दीन खान साहब, अदा वालेकुम अस्सलाम, सलाम सलाम सलाम। अच्छा, बच्चों को पढ़ा रही हैं फेसबुक पर और कॉल पर राब्ता है सबसे। वालेकुम अस्सलाम राजा अरशद सती। सलाम तो मैंने आपको आते ही किया था, तो वो आप लोग मुझे जो है वो सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम, सलाम और सलाम का जवाब हो गया। लेट अस टॉक समथिंग, जो है वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव बात करें। बहुत अच्छा लग रहा है आपको बराह रास्त देखकर। राजा, मेरा ख्याल है कि लास्ट टाइम वी met with each other in 2014, and if I'm not wrong, either it was July or August. So 6 साल के बाद आप मुझे देख रहे हैं। देखिए, अब कब मुलाकात होती है, लेकिन फेसबुक पर अब राब्ता रहेगा। फराह गिलानी, सलामती डॉक्टर साहिबा। फराह साहिबा, बहुत शुक्रिया। मालिक सदाएं खुश रखे। अदी पप्पू कोटक, पप्पू प्रकाश, मेरा बहुत प्यारा भाई, खुदा आपको भी सलामत रखे, भगवान आपको भी सलामत रखे। नजीब इकबाल हुसैन, अदी कोरोना वायरस मौजू हुजण खपे। अदा नजीब, मां चवां थी त ॾिसो, मां डॉक्टर न आहियां। मां डॉक्टर्स खां जेको सो हिकिड़ो गाइडलाइन वठां थी, ऐं उहे डॉक्टर्स जेके ऑनलाइन बि आहिनि, ऐं मां जंहिं मुल्क में रहां थी हुते टेलीविज़न या ॿियनि मीडिया जा जेके सोर्सिस आहिनि उन जे थ्रू मूंखे ख़बर आहे त मूंखे एहतियात छा करणी आहे। लेकिन जेको मुंहिंजी फील्ड न आहे, हाउ कैन आई इंटरवीन इनटू इट। त मूंखे बि मुंहिंजो ख़्यालु आहे कोरोना जे मुतालिक़ एतिरी ई मालूमात आहे जेतिरी अव्हांखे आहे। सो असां इहो त चई सघूं था त कोरोना में असां फील छा पिया कयूं, ज़िंदगी कीअं तब्दील थी आहे। ओचितो असांखे अंदाज़ो बि न हो त असां सफ़र न करे सघंदासीं, असां जिन्हनि सां मिलणु चाहियूं था उन्हनि सां मिली न सघंदासीं, या असां कंहिंखे इनवाइट न करे सघंदासीं, या असां कंहिं वटि वञी न सघंदासीं। इहे सभु ॻाल्हियूं आहिनि, लेकिन कोरोना ते वट एल्स आई कैन टॉक। आई डोंट थिंक आई कैन टॉक एनीथिंग एल्स। कासिम नोहरी, अदबी प्रोग्राम होना चाहिए। मेरे दिल की बात की है आपने। राजा अरशद सत्ती साहब, हमने इसको मामूली ही लिया, अब कंट्रोल से बाहर हो गया, और न्याजी को क्या फ़र्क पड़ता है, गरीब मर रहा है। सो ट्रू, सो ट्रू। हुकूमती गफलत की सज़ा आवाम को मिलती है, दैट्स राइट। स्टेब्लिशमेंट आसिफ अली शोरो खमिसानी, वालेकुम अस्सलाम इम्तियाज़ साहब। राजा, सही कहते हो, हम सबको खुद ही एहतियात करनी है। टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। नदीम खान, मेरा प्यारा छोटा भाई, कहता है कि आपको एक बार फिर लाइव देखकर बहुत खुशी हुई। आप बहुत सोशल ना होने के बावजूद समाजी मौज़ूआत पर दस्तरस रखती हैं, इसलिए एक संजीदा और नतीजा खेज़ गुफ्तगू का आगाज़ किया जा सकता है, मौज़ूआत मुख्तलिफ हों। नदीम, वक्त हो तो आप मुझे बताइएगा कि वो क्या मौज़ूआत हों। फ़िलहाल जो मेरे जहन में तजवीज़ है वो ये है कि मैं एक छोटा सा मजमून पढ़ूं, आप लोग उसे सुने और फिर हम गुफ्तगू का आगाज़ करें। अगर 15 मिनट या 10 मिनट का वो मजमून है, या वो जो है वो किसी भी मजमून का एक हिस्सा है, तो
बकाया 30 मिनट 35 मिनट हम उस पर गुफ्तगू करें और यूँ 1 घंटे का एक अच्छा प्रोग्राम हो जिससे हम लोग कम से कम एक दूसरे से बराह रास्त बात कर सकें। Shahnawaz Mandro, how are you? Graceful madam. It's good to hear you live. Thank you. SOPS के साथ काम कर रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, डर भी लग रहा है, एहतियात कीजिए। मेमन साहब, एहतियात एहतियात और एहतियात। और जिन सर्कमस्टांसिस में आप काम कर रहे हैं उसमें कैसे मज़ीद एहतियात की जा सकती है, आपके यकीनन दोस्तों में डॉक्टर होंगे, उनसे पूछिए और अपने आप को बचाइए, अपने प्यारों को बचाइए, अपने साथियों को बचाइए। किसी ने बड़ी अच्छी बात की कि इस वक्त जो बहुत बड़ा काम हम कर सकते हैं वो ये है कि ज़िंदा रहें और अपने प्यारों को ज़िंदा रखें। शाहनवाज सलाउद्दीन खान साहब, agreed this Baghlul is very confused person. I understood what you meant to say. सरदार तैयब ज़हीर, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है मैम, आप लाइव हैं तो आज के बजट पर क्या बोलेंगी अवाम? इस बजट पर ये सरवाइव कर पाएगी क्या? डेमॉन्स्ट्रेटर्स वगैरह शुरू होने वाला है। सरदार तैयब ज़हीर साहब, इस वक्त तो मैं इस मौजू पर कोई बात नहीं करूँगी। मैंने ना इसको स्टडी किया है, ना मैं बजट एक्सपर्ट हूँ। देखिए कि जो साहिबुल राय हैं इस मौजू पर वो क्या राय रखते हैं, फिर हो सकता है हम इस पर कुछ बातें करें। बहुत खूब। और किशोर लालानी, अच्छा कुछ अदबी मौज़ूआत के हवाले से प्रोग्राम कीजिएगा। आदिल हसन साहब, राइट, बी विद मी, नाइस टू सी यू अदी, या ओके, माशाल्लाह बाजी, मौला सलामत रखे। सरदार खान साहब, मौला सदा आबाद रखे बाजी। ये है एहसन मल्ला, हाउ आर यू एहसन मल्ला? नदीम कहते हैं कि मौज़ूआत का तनव्वु इसलिए ज़रूरी है कि पाकिस्तानियों को हर मैदान में रहनुमाई की ज़रूरत है। बहुत ही अच्छा कमेंट है, बहुत ही अच्छा कमेंट है, लेकिन याद रखिए कि कोई भी शख्स हो वो एक या दो सब्जेक्ट्स में ही थोड़ा बहुत वो रख सकता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि सियासत को मैं पढ़ती हूँ, मैं सीखती हूँ सियासत से, लेकिन मेरे दो मौज़ूआत हैं, एक समाज, दूसरा अदब। और इन दोनों मौज़ूआत से बाहर मैं कोई गुफ्तगू इसलिए नहीं करती कि मुझे कुछ नहीं इल्म, और इल्म जो है वो बघारने का नाम नहीं है। इन दोनों मौज़ूआत पर भी अगर आप मुझसे पूछें टू बी वेरी ऑनेस्ट, कितना मैं जान सकती हूँ? बहुत कम। इतने वसी मैदान हैं ये कि अदब, आप दुनिया भर का अदब पढ़ कर कितना पढ़ लेंगे, कितना जान लेंगे, और यही हाल समाजियात का है। सो इट्स नॉट इजी। खैर, साइमा अली, thank you, so glad to see you live, keep it up with various topics. साइमा, thank you very much। आपसे मुलाकात इतनी खूबसूरत रही थी। इस बार जब लंदन आऊँगी तो मैं पहले आपको बताऊँगी और उसके बाद आऊँगी ताकि हम बैठकर बहुत सारी बातें कर सकें। यू आर ए जियाली एंड आई रिस्पेक्ट यू। शहनाज नकवी, आपके हौसले की वजह से तो मैं लाइव आई हूँ। आपने कहा बहुत उम्दा गुफ्तगू शहनाज, ग्रेट जॉब, ज़िंदगी के हर मौजू पर बात होनी चाहिए। दैट्स राइट एहसन, थैंक यू वेरी मच, इट्स मोर ब्यूटीफुल इज़न्ट इट। इकबाल यूसुफ, अस्सलाम वालेकुम। अगस्त में आने का प्रोग्राम था, कोरोना ने तहलका मचा दिया है, बुकिंग है, हालात पर मुनहसर है, आ ना सका तो आप पर। इकबाल यूसुफ साहब कह रहे, इकबाल साहब मोस्ट वेलकम, तशरीफ़ लाइए, आपसे बहुत सारी बातें करना है। और पिछली बार भी हमारी बरह रास्त मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन यू विल कम ओवर। देखिए, हालात कैसे भी हों, सदा एक से नहीं रहते। मेरा ईमान है कि वक्त बदलेगा,
بہتر ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ اب شاید ہم لوگوں کی جو زندگی گزارنے کے ہم لوگوں کے طریقے ہیں وہ بدل جائیں گے. بدلیں گے تو وہ کیسے ہوں گے؟ ہم بہرحال انسان ہیں، اور انسانوں سے ملنا جو ہے وہ ہماری فطرت ہے. ہم ملیں گے، ہم بیٹھیں گے، ہم باتیں کریں گے. مشکل وقت ہے، آئے گا، آیا ہے، ٹل جائے گا. اہم احمد علی میمن صاحب، آپ نے دونوں اپنے جو نام ہے وہ ملا کے لکھے ہیں تو پڑھنے میں دشواری ہوئی. تھینک یو ویری مچ. اسماعیل صاحب، تھینک یو. کہتے ہیں ساقی منصور کھوسو، ویلکم. بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کو دیکھ کر. بڑے زمانوں بعد میرا خیال ہے کہ آپ مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں. کہ بالکل کتاب اچھا ساتھی ہے جو کبھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا جب تک آپ اسے نہ چھوڑیں. رائٹ میم، یور اسٹوڈنٹ ہیئر فرام ایس ایم سائنس کالج. خرم پرویز. خرم، اگر آپ میرے اسٹوڈنٹ ہیں تو پتہ نہیں کس ایئر میں ہوں گے، لیکن تھینک یو ویری مچ. خرم پرویز، یا آداب. ٹیک کیئر. شاہنواز صلاح الدین، وی آر آلسو پلیز ٹو سی یو لائف ٹو گڈ. اچھا، سردار اصغر عاقب صاحب، شکریہ. یہ بیٹھکیں کب کی ختم ہو چکی ہیں. شکریہ. فیس بک کے اوتاق جیسا ماحول دوبارہ بحال کرنے پر. محمد رفیع اللہ. میں خود محمد رفیع اللہ صاحب فیس بک کی یا سوشل میڈیا کی جو مطلب بہت شکر گزار ہوں کہ اس نے یہ پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہے اور مائنڈ لائک لوگوں تک رسائی ہے. کئی ایسے موضوعات ہیں جن سرکلز میں اٹھتی بیٹھتی تھی تو میں سمجھتی تھی کہ وائی مائی پوائنٹ آف ویو سو ڈفرنٹ فرام دا ریسٹ آف دا پیپل. لیکن فیس بک پر آنے کے بعد یہ احساس ہوا ہے کہ بہت سارے لوگ ہیں جو ایسا ہی سوچتے ہیں جیسا ہم سوچتے ہیں. ادب کے بارے میں، زندگی کے بارے میں، سماج کے بارے میں، ہمارے احساسات اور خیالات کے بارے میں ان کے وہی نظریات ہیں جو ہمارے ہیں، یا جو ہم نے کتابوں سے اخذ کیے ہیں، یا جو علم حاصل کرتے ہوئے ہمارے ذہنوں میں خیالات آتے ہیں ان کو ڈسکس کرنے کے لیے. ہمیں لوگ تو چاہیے نا. وہ لوگ ہمیں سوشل میڈیا نے پرووائڈ کیے ہیں، اینڈ آئی ایم آلسو ویری تھینکفل ٹو سوشل میڈیا. اچھا ہوگا آپ ہماری سوشل پرابلمس پر لیکچر دیں. سوشل پرابلمس، آپ ذرا اس کی لسٹ بنائیے ہمارے سوشل پرابلمس. دیکھیے، انسان ہر جگہ انسان ہے، ہر جگہ اس کے سوشل پرابلمس ہوتے ہیں. اور سوشل پرابلمس کو اگر آپ مجھے کہتے ہیں بریفلی میں آپ کو کہوں کہ کیا سوشل پرابلمس ہے، تو اگر ہم ایک سے شروع کریں تو ہزاروں سوشل پرابلمس ہیں. کچھ سیلف کریٹڈ ہوتے ہیں، کچھ سماج کے ذریعے ہمیں ملتے ہیں، اور کچھ ہماری حکومتیں جو ہے اس میں ہمارے لیے بہت کچھ لے کر آتی ہیں. اینی ویز، ندیم رحمان ملک، نیک تمنائیں آپ کے لیے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. اچھا، ڈو یو سی اے پولیٹیکل چینج ان نیئر فیوچر؟ تبدیلی تو آپ کو پتہ ہے ناگزیر ہے. ایک آپ کا یہ اگر خیال ہے کہ موجودہ حکومت، تو میرا خیال ہے کہ موجودہ حکومت اپنا ٹائم پورا کرے گی. اس کو ٹائم پورا کرنا ہے کیونکہ اس وقت ان کے پاس کوئی ایسا سیٹ اپ نہیں ہے کہ فوراً اس کو ہٹائیں اور کسی اور کو لے آئے. حالانکہ کام ہو رہا ہے، بہت سارے ہمارے کھلاڑی ابھی ہیں. کبھی ان کو راستے میں سوئے ہوئے لوگ مل جاتے ہیں، کبھی انہیں کوئی بچہ مل جاتا ہے جن کے وہ تسمے باندھ رہے ہوتے ہیں، اور کبھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ انہیں بھی بشارت ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کوئی بڑا کام لینا چاہتا ہے. تو یو سی کے تبدیلی، اس نوعیت کی تبدیلی تو مجھے لگتا ہے کہ کسی وقت بھی آ سکتی ہے. لیکن جس تبدیلی کے لیے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ کوئی مثبت تبدیلی رونما ہوگی، آئی تھنک اٹ ول ٹیک ٹائم. عدی نیازی نے مروایا ہمیں، سندھ گارمنٹ نے تو بہت کوشش کی. ساجد علی لولائی، جی اس موضوع پر میری رائے بھی یہی ہے.
نیک خواہشات ملک سیف صاحب کہتے ہیں راجن عاطف نے کہا کل جو آپ نے ایک کالم پڑھا تھا اس پر گفتگو ہونی چاہیے، بالکل ہونی چاہیے۔ احمد رضا بٹو صاحب کہندے نے کہ باقی ٹاپکس دے نال نال کسی دن پنجابی زبان دی بے قدری تے اتھے ودی ہوئی شدت پسندی تے بھی گل کرو۔ رضا صاحب تسی بھائی شاید میں نے ہنے جوائن کیتا ہے، میں کیا سی کہ عمار کاظمی بھی اس موضوع نو لے کے بڑا حساس ہے تے او ویڈیوز بھی اپلوڈ کردا ہے اور اس موضوع تے گل بھی بڑی سونی کردا ہے۔ میں کافی باری اس نال گل کیتی ہے اور میں سمجھنی ہے کہ اے دوویں موضوع اس وقت جڑے نے پنجاب دی ضرورت نے۔ سندھ نے تے انہاں دونوں چیزاں تے کدی کمپرومائز نہیں کیتا ڈیسپائٹ دا فیکٹ کہ او دے اُتے جڑا ہے پنجاب تو زیادہ مظالم ٹائے گئے نے، لیکن نہ تے انہیں زبان تے کمپرومائز کیتا اپنی تے نہ جڑی ہے شدت پسندی دا جڑا او دا بھی رستہ ہمیشہ روکن دی کوشش کیتی ہے۔ تے اس چیز نو لے کے میرا خیال ہے کہ کسی دن میں تواڈے نال بیٹھ کے گل کراں یا تسی بھی آؤ تے آپاں دوویں اس موضوع تے گل کریے اور دیکھیے کہ لوکی کی سوچتے نے سمجھدے نے، او سانوں جدوں دین گے اپنے اس صلاحاں تے آپاں انہاں دے سوالات دے بھی جوابات دیاں گے۔ اور اے موضوع بہت اہم ہے، اس موضوع تے گل ہونی چاہیے، کھل کے گل ہونی چاہیے۔ تھینک یو میرے نال جڑن دا شکریہ۔ جناب وعلیکم السلام، وعلیکم السلام۔ دیکھیے وعلیکم السلام جو ہے وہ تو میں ایک کہتی جاؤں گی، جیسے میں نے کہا ہم لوگ جب بھی ملتے ہیں تو ہماری گفتگو کا آغاز سلام سے ہوتا ہے، تو سلام ہو گیا۔ مجھے زیادہ تھوڑی سی جو ہے وہ کنکریٹ قسم کی باتیں آپ سے سننا ہے۔ اقبال یوسف صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو پوری جرت کے ساتھ پاکستان کے عدالتی نظام پر تحریری جدوجہد کرنی ہے۔ جی بالکل۔ غلام سرور کہتے ہیں تمہاری دھیمی طبیعت اور انداز گفتگو شاندار ہے۔ تھینک یو ادا، بہترین گالیوں آباد ہو جو، بڑی مہربانی۔ نیاز صاحب کہتے ہیں کہ اچھی گفتگو ہے، اسے آئندہ بھی جاری رہنا چاہیے۔ نیاز صاحب ارادہ یہ ہے کہ ہفتے میں ایک بار لائیو آ جاؤں، آپ سب لوگ جڑیے، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ جو کچھ میں سوچتی ہوں یا جو میرے خیالات ہیں یا جو میں چاہتی ہوں میں صرف وہی چیزیں لے کر آپ کے سامنے آؤں۔ میرا یہ خیال ہے کہ آپ لوگ بتائیے، موضوعات آپ دیجیے، میں نے اپنی تجویز دی ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اچھی چیز یہ ہے کہ 10 منٹ کا ایک پیپر ہو اور وہ خالصتاً ادبی پیپر ہو، میں اس کو پڑھوں، آپ لوگ اسے سنیے، رائے دیجیے، سوال کیجیے، میں اس کے جوابات دینے کی کوشش کروں۔ تو میں چاہتی ہوں کہ ہم لوگ ادب سے جڑے رہیں۔ علمدار حسین، سندھ کے مستقل باشندوں کو نزدیک لانے کے لیے، ترقی پسند دانشوروں کو نزدیک لانے کے لیے کوئی پلیٹ فارم ہو۔ سندھ کے مستقل باشندے، جو سندھ میں رہتا ہے وہ سندھ کا مستقل باشندہ ہے۔ ہم سب اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں، اگر ہمیں تاریخ سے دلچسپی ہے یا ہم نے یہ کبھی غور کرنے کی کوشش کی کہ ہمارے بڑے کب مائیگریٹ کر کے سندھ آئے، تو ہمیں احساس ہوگا کہ ہم لوگوں کے بڑے کہیں نہ کہیں سے تو آئے ہوں گے۔ بہت سارے لوگ ہوں گے جو یہیں پیدا ہوئے، لیکن آخر کتنی نسلوں پہلے، مطلب کتنی نسلوں سے وہ لوگ کنٹینیو رہ رہے ہیں۔ جہاں بھی آپ مائیگریشن کر کے جاتے ہیں، جو زمین آپ کو کھانا دیتی ہے، پانی دیتی ہے، رہائش دیتی ہے، آپ کے بزرگ وہاں دفن ہوتے ہیں، وہ آپ کی زمین بن جاتی ہے۔ اور میرا نہیں خیال کہ ہمارا نئے سندھی پرانے سندھی کو لے کر کوئی جھگڑا ہے۔ جھگڑا کروانے والی فورسز کے ہم آلائے کار بن جاتے ہیں، دیٹ از دا ایشو۔ اردو بولنے والے سندھ میں رہنے والے میرے عزیز از جان دوست ہیں، پنجابی جو مسلسل سندھ میں رہ رہے، بہت سارے سندھیوں سے زیادہ سندھ کے مفاد کے لیے بات کرتے ہیں۔ اسی طرح دوسری اقوام ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ جس زمین پہ رہ رہے ہیں اس زمین کے ساتھ آپ کو محبت کرنی چاہیے، آپ کا رشتہ جڑا ہوا ہونا چاہیے، اس کا وفادار بن کے رہنا چاہیے۔ اور
یہ ہر زمین پر جانے والوں کو کرنا چاہیے. آپ کو زمین اچھی نہیں لگتی، آپ کو وہاں کے مستقل باشندے اچھے نہیں لگتے، آپ زمین چھوڑ جائیے. اٹس ویری سمپل. لال بخش کلوڑو صاحب کہتے ہیں گلیڈ ٹو سی یو. تھینک یو. شیراز عزیز کلیپنگ. وعلیکم السلام. ممتاز بکک. سندھ پاکستان نیڈ یور سروسز پلیز کم اینڈ سرو ہیئر. جی میمن صاحب آئی ول ڈیفینیٹلی. اینڈ میں آپ کو بتاؤں اپریل میں میرا ارادہ تھا کہ آئی شوڈ گو بیک ٹو پاکستان اور وہاں کام شروع کروں. حالانکہ بہت اچھے دوستوں نے مجھے کہا کہ میڈم مت آئیے، کیا رکھا ہے پاکستان میں، لیکن میرے جواب یہ ہے کہ سب کچھ ہی تو پاکستان میں ہے. مقصود وفا صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می. ابھی ابھی جوائن کیا ہے، آپ کی باتیں سن رہا ہوں. مجھے آپ کی باتیں سننا ہے تو بتائیے کہ فرائیڈے 12 بجے کینیڈین ٹائم کے مطابق اگر میں آن لائن ہوتی ہوں اور آپ کے پاس 9 بجیں گے اس وقت، تو ہم مجھے یہ بتائیے کہ کن موضوعات پر بات ہونی چاہیے. ناشاد لگاری کیا آئے ہو، ٹھیک آئے ہو. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می. ممتاز کہتے ہیں کہ بس دعا کریں پاکستان سے کرونا کی وبا جلد ختم ہو. ممتاز دعا کرو پوری دنیا سے کرونا کی وبا جلد ختم ہو. ملک سلیم اردو تا سندھیاں سرائکیاں علی بولو. Don't understand, sorry. Okay. راجہ حیات گوتم میرا بہت پیارا. نون میم راشد کی نظم ہے حسن کوزہ گر. One of the best, finest poems. One of the finest poems. اسرافیل کی موت کو آپ ڈسکس کریں کسی سیشن میں. Too big a task. Yeah, too big. تساں تا اردو عالیاں دے سٹائل وچ اردو بلندے ہو. یہ ہے ملک سلیم صاحب. اردو میرے جو اساتذہ تھے، اچھا ایک تو میرا میڈیم جو ہے میڈیم آف ایجوکیشن وہ اردو رہا ہے. اساتذہ بہت ہی نفیس اردو بولتے تھے، تو تھوڑی بہت تو اردو مجھے آنی چاہیے تھی، جو میرا خیال ہے آئی ہے. لیکن زبانوں پر عبور کوئی آسان کام، مطلب آسان چیز نہیں ہے. اب دیکھیے جس طرح بھی بولتی ہوں اسی طرح بولتی ہوں. گفتگو کا یہ سلسلہ ہفتہ وار ہونا چاہیے. علمدار حسین صاحب یس. اصغر ساگر سلامت ہو جو جی. خرم پرویز کہتے ہیں 2005 میں was the year you had your photo with you, always found you. Okay. محمد مسعود صاحب کہتے ہیں آپ کو احسن عباسی صاحب نے جب وجاہت مسعود کا پروگرام کیا تھا تب دیکھا تھا اور سنا تھا، آج پھر سننے کا موقع مل رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے. محمد مسعود صاحب دیٹ واز اے بیوٹیفل پروگرام، دیٹ واز اے لولی پروگرام. میں نے انجوائے کیا. میں تو وجاہت صاحب کو پڑھنے والوں اور ان کا احترام کرنے والوں میں سے ہوں. ہی از اے بیوٹیفل پرسن. وجاہت صاحب جیسے لوگوں کی وجہ سے تو اس ملک میں ابھی تک لوگ سوچ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں. سو آپ اس پروگرام میں تھے. بہت سارے لوگوں نے جوائن کیا تھا، تو مجھے خوشی ہے کہ آپ میرے ساتھ ہیں. اقبال یوسف کہتے ہیں اپنے لائیو وقت مقرر کر لیں. جی ہاں، میں نے کہا کہ 12 بجے، یعنی جمعے والے دن جیسے کہ میں آج ہوں 12 بجے جہاں کینیڈین ٹائم کے مطابق آپ کے پاس رات کے 9 بجے ہوں گے. عامر شیخ صاحب گڈ ٹو سی یو. اوکے. خالد چنا صاحب کہتے ہیں میم وہاں واپس اچھی سندھ واسین جی خدمت کयो کو अहिड़ो इदारो इंस्टीट्यूट ठाहियो जेको सिंध वासियुनि लाइ लाभाइतो हुजे. वेरी गुड सजेशन. आरिफा शहजाद कहती हैं कि आपके अफसानों की कौन कौन से कुतुब हैं. आरिफा आबिद मिसाल पब्लिकेशंस वाला आपको तो मालूम ही है کہ میری تقریباً ساری کتابیں جو ہیں وہ اس نے شائع کی ہیں. 2 افسانوں کے مجموعے ہیں. پہلا ہے لوگ لفظ اور انا، دوسرا ہے زوال دکھ. دونوں عابد نے شائع کیے ہیں. اور اس کے علاوہ ایک مضامین
کا ایک مجموعہ ہے نظر نظر کی بات کے عنوان سے. پھر میرے 3 تراجم ہیں جو میں نے سندھی کتابوں کے اردو تراجم کیے ہیں. 3 انگریزی کی کتابیں ہیں جو کیمبرج سے انگلینڈ سے شائع ہوئی ہیں. دیٹس آل. صلاح الدین درویش صاحب، ویری امپورٹنٹ نیم. ہم لوگ نظریات کے مقابلے میں نظریات قائم کرتے ہیں. ایک نظریے کے لوگ دوسرے نظریے کے لیے مطعون ہوتے ہیں. کیا نظریات سے باہر نکل کر عام اور کامن انسانی اقدار کی بات اب وقت کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کی رائے درکار ہے. ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. اور یہ کام سوشل میڈیا کے تھرو ہوگا. دیکھیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے رائٹ لیفٹ، بہت کچھ درمیان میں رہ جاتا ہے. رائٹ لیفٹ کے علاوہ جو ہے آپ کو ایسٹ اور ویسٹ بھی ہے، اور آگے اور پیچھے بھی ہے، دائیں اور بائیں، بہت کچھ ہوتا ہے، بہت کچھ ہوتا ہے. ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے اپنے قول میں بند ہو جاتے ہیں. یہ جو ڈائلاگ ہے، ڈائلاگ نہ کرنے کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ یہ دشمنیاں نظریات کا نظریات سے تصادم ناگزیر ہے، لیکن بات ہوتی رہنا چاہیے. اور بالکل میں آئی سیکنڈ یور پوائنٹ آف ویو کہ اب جو ہے وہ عام انسانی اقدار کی بات کرنے کا وقت ہے. لوگوں نے کام شروع کر دیا ہے. اب آپ دیکھیے کہ بہت سارے ایسے ہمارے ادیب اور شاعر ہیں جو ان موضوعات کو لے کر چل رہے ہیں. انٹرنیشنل ادب تک آپ کی رسائی ہے. آپ دیکھیں کہ اب اس وقت جو بات ہو رہی ہے انٹرنیشنل ادب میں، جو رائٹر کام کر رہے ہیں وہ اسی موضوع پر کام کر رہے ہیں. یہ سب سے بڑا موضوع ہے. I would like to listen and hear from you more and more. ملک سلیم کہتے ہیں یس نیازی would be replaced by آفریدی. قدرت نے بڑا کام لینا ہے، قدرت نے بڑا کام لینا ہے. when I saw that news I said کہ قدرت، اچھا تو انہیں یہ قدرت کہہ رہے ہیں حضرت. عامر شیخ کہتے ہیں تمام بہترین اشاروں نئی تبدیلی نہ نئے عذاب جو علامت و ظاہر دن شروع تھی وہی ہوا ہے. ڈاکٹر منیر بھرگڑی، گریٹ شہناز شورو. پولیٹیکلی ہم لوگ جو ہیں وہ بالکل اپوزٹ ہیں، بٹ آئی ایم گریٹفل ٹو منیر بھرگڑی کہ ہی از بین سو کائنڈ ٹو می. تھینک یو ڈاکٹر. اسٹے سیف. اور یہ ہے کہ آپ اس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اس وقت جو بالکل جس کو کہنا چاہیے فرنٹ لائن پر فائٹ کر رہا ہے. آئی ریسپیکٹ یو گائز اے لاٹ. اپنا بہت خیال رکھیں. پنجابی بھی ٹھیک بول لیندے ہو ملک سلیم جی. آہو جی پنجابی ماری تھی ہاں. فرحان میمن صاحب، جوبلی لائف انشورنس میں آپ کا بھائی وہ کیسے ہیں؟ بھائی سے پوچھیے. حمید بھٹو ادا ماشاء اللہ بہترین. بھٹو صاحب کیے آئے ہو؟ آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل. موئنجے دڑے بابت کچھ جان کھپے اجازت ڈیو تو سوال کیاں. عامر شیخ صاحب آئی ایم ناٹ این ایکسپرٹ آن دیٹ، ڈو ناٹ آسک می دس کوشچن. شکور پٹھان صاحب جیندی رہو. تھینک یو سو مچ، ہاؤ بیوٹیفل. ڈاکٹر شیر مہرانی صاحب ہمارے پروفیسر صاحب، اور میرا ان سے بہت اہم محبت بھرا رشتہ یہ ہے کہ وہ تن من دھن سے دل و جان سے شاہ صاحب پر کام کر رہے ہیں، شاہ صاحب کی پوئٹری پر کام کر رہے ہیں. بلکہ لاسٹ ٹائم میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں پڑھائیے، ہمیں شاہ صاحب پڑھائیے. ہم لوگ جو اپنی روٹ سے، ہم لوگ جو اپنی زمین سے جڑے رہنا چاہتے ہیں، ہمیں آپ شاہ کا پیغام پڑھائیے تاکہ ہم جان سکیں اور سمجھ سکیں کہ کتنا اسٹرانگ ہمارا بیک گراؤنڈ تھا، اور اسی کنٹینیوٹی کو لے کر ہم آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. آج کے دور میں میرا خیال ہے جتنا کام شاہ پر ہمارے ڈاکٹر شیر صاحب کر رہے ہیں شاید ہی کوئی اور کر رہا. تو آئی ہیو اے ڈیپ ریسپیکٹ فار دس مین. ڈاکٹر صاحب اوہاں جو ॻाल्हियूं कंदे अव्हां जो पैगाम त हेठि मथे थी वियो. let me find out
वरी जीअं ई मैसेज मिलियो त मां चवंदसि वरी हुनजो जवाब ॾींदसि, अलाए छा मां पुछियो हो। रफ़त मलिक जमाल साहब कहते हैं आपसे बहुत उम्मीदें हैं, अदबी पेपर का वक्त ज़रूरी है। जी बिल्कुल बिल्कुल। अली रज़ा साहब कहते हैं बहुत मयारी सॉरी गुफ्तगू सुनने को मिली, सुबाहियत के खात्मे के लिए जदोजहद करें। दिस इज़ अ बिग पॉइंट, बिग क्वेश्चन। इसको हमें मुख्तलिफ एंगल से देखने की ज़रूरत है, एक दूसरे को सुनने की ज़रूरत है। सुबाहियत का खात्मा किसे कहते हैं? हम सुबाहियत का खात्मा हम कैसे कर सकते हैं? सूबे में कौमें अक़वाम बसती हैं, कौमें बसती हैं, कौमों के हुकूक होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। तो खैर आज का मौजू ये नहीं है, कभी हम इस मौजू पर भी बात करेंगे। मोहम्मद मशहूद साहब कहते हैं मेरी राय है कि अगला प्रोग्राम शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की शायरी और फ़लसफ़े पर कीजिए। बहुत बहुत ही शानदार जो है ये मौजू है। अगर ऐसा है कि ये मैं नोट कर लेती हूँ, अगले प्रोग्राम में फिर ये किया जा सकता है कि डॉक्टर शेर महरानवी साहब से गुजारिश की जाए, क्योंकि मैं उनको इस मौजू पर एक्सपर्ट मानती हूँ। मैं सवालात करूँगी, आप लोग सवाल करेंगे, वो जवाब देंगे, और जो है वो थोड़ा बहुत हम जानेंगे और सीखेंगे। रफ़त मलिक जमाल साहब कहते हैं कि अंदर के गद्दारों का क्या करेंगे? अंदर के गद्दारों का आप वो करेंगे कि यू हैव टू जॉइन योर हैंड्स, पॉइंट आउट एट देम, पूरी ताकत के साथ, पूरी कुव्वत के साथ। आप से पार्टी बनी है, आप रूह रवा हैं, आपके बगैर कोई पार्टी नहीं है। ये अंदर के गद्दार बहुत कमज़ोर होते हैं। तो आप लोग इनको जो है वो चढ़ा भी सकते हैं, आप लोग इनको गिरा भी सकते हैं। आप ताकत हैं। अदी तव्हां ही सिलसिलो सुठो शुरू कयो आहे, सोजरो सिंधी, वेलकम। साकी मंसूर ने कहा है कि सिंध की मौजूदा सूरत हाल अदबा और मजहबी इंतहा पसंदों पर भी कुछ ख्याल करे। अच्छा, सिंध की मौजूदा सूरत हाल में तो बेशुमार इश्यूज़ हैं। हमने जो है वो कोविड-19 से बात शुरू की कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी कोताही क्या है। सिंध गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे इक़दामात लिए, कोशिश की, लेकिन बहरहाल उसके बाद जो आप प्रेजेंट सिचुएशन मजहबी इंतहा पसंदी की बात करें तो देखिए, इंतहा पसंदी कैसी भी क्यों ना हो, उसे किसी भी सूरत में उसका फेवर नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। और मजहबी इंतहा पसंदी को लेकर जो लोग अपने ज़ाती मफादात हासिल करना चाहते हैं, उन्हें हर सूरत में रद्द करना होगा। आई कैन नॉट फेवर, मेरा दुश्मन भी अगर होगा तो मैं कम अज़ कम उस पर इस तरह का संगीन इल्ज़ाम लगाकर अपना स्कोर सेटल करने की कोशिश नहीं करूँगी। हम में से हर एक को चाहिए कि इस रास्ते से हट कर सोचें। जुम्मन अहमदानी, बहुत अच्छी गुफ्तगू मैडम, सलामत रहो, आप भी सलामत रहिए। सादिया नज़ीर, वालेकुम अस्सलाम। शब्बीर शाकिर, वाह ऐसा तो नहीं था, क्या नहीं था। दी के लुक्स गॉर्जियस, रेहान अहमद, another student of a beautiful student of mine, सलामत रहो। जुल्फ़कार कादरी साहब, मेहरबानी। सिंध ऐसा तो नहीं था। शबीर शाकिर साहब, सिंध के साथ जो जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई हैं उन पर भी गौर करने की ज़रूरत है। सिंध ऐसा नहीं था, और अभी तक समझदार लोग कहते हैं कि सिंध कभी इंतहा पसंदी के निर्गे में नहीं आ सकता। लेकिन मेरा आर्ग्यूमेंट थोड़ा मुख्तलिफ होता है, जो मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहती। लेकिन बात यह है कि इंतहा पसंदी को बिग नो टू इंतहा पसंदी, इस बारे में दो राय नहीं होनी चाहिए। रिफत मलिक जमाल साहब कहते हैं पंजाबी मफाद परस्त हैं, आप शहनाज शोरो के सामने सिंध की बात करेंगे लेकिन बाद में वो गल्ला पंजाबी विच करते हैं। रिफत मलिक जमाल साहब, मैं यहाँ आपसे इख्तलाफ करूँगी।
ہم ایک ہی جملے میں کسی بھی کمیونٹی کو کس طرح رد کر سکتے ہیں؟ کیا آپ کا یہ ماننا ہے کہ تمام پنجابی جو اس سرزمین پر رہتے ہیں وہ مفاد پرست ہیں؟ کیسا لگے گا آپ کو اگر کہا جائے تمام سندھی مفاد پرست ہیں؟ ہمارے ہاں تو ایسے ایسے بدترین حکمران گزرے ہیں جنہوں نے یہی حرکتیں کی ہیں، یہی کام کیا ہے، تمام سندھی نااہل ہیں۔ ڈکٹیٹرز کرتے رہے نا، یہ بات ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ایک کمیونٹی میں ہزار طرح کے لوگ ہوتے ہیں، بہت خوبصورت لوگ ہوتے ہیں ہر کمیونٹی میں، کچھ نیگیٹو لوگ ہوتے ہیں۔ مسئلہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی صلاحیت کبھی کبھی کھو دیتے ہیں۔ اس صلاحیت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی کمیونٹی کو آپ لیبل نہیں کر سکتے اس طرح۔ اچھا، سلام جو بھی لوگ کر رہے ہیں میں انہیں وعلیکم السلام کہہ کر جو ہے وہ آگے بڑھتی جا رہی ہوں، تاکہ تقریباً سب لوگوں کے جوابات دینے کے بعد میں خداحافظ کہوں۔ 7 منٹ کے بعد خداحافظ کہوں گی، کیونکہ 1 گھنٹہ بہت ہوتا ہے، اور آپ لوگ مجھ سے جڑے ہوئے ہیں 1 گھنٹے تک، بہت خوبصورت بات ہے، اور آئی ایم گریٹفل ٹو یو۔ لیکن کیا ہے کہ میں، میرا خیال ہے تھرسڈے تک موضوع کا چناؤ کر لوں گی کہ ہمیں فرائیڈے والے دن کس موضوع پر بات کرنا ہے۔ آپ لوگ لائیو آئیے گا، اور پھر یہ ہے کہ جو بھی موضوع آپ کی چوائس کا ہوگا اس پر میں بات کروں گی، پھر آپ لوگ تبصرہ کریں گے، بات سے بات نکلے گی، تھوڑا سا ایک ڈائلاگ کا جو ایک عمل ہے اس کو ہم جاری رکھنے کی کوشش کریں گے۔ Lovely to see you live from Mohammed Aslam NCA. Thank you. سید بلاول شاہ، وعلیکم السلام، مولا سلامت رکھے بھیڑ۔ محمد میگوار، مہربانی ادا۔ سید عزیز الرحمان کہتے ہیں خوبصورت لہجہ۔ آپ کا لہجہ تو بہت گہری اردو والا ہے، مجھے بہت گہری اردو والے اساتذہ ملے، ان کی دین ہے۔ اور رحمت اللہ بلال کہتے ہیں سلام، سندھ جے تعلیمی ادارن جی مالکی جی اساں جا وڈڑا کندا ہوا اویں ہانے نٿी थिए۔ یہ اتنا پڑھیل بھی نہ ہوا پر انہوں نے ادارن جی مالکی کئی۔ ہانے اساں وٹ تعلیم یافتہ ہر لیول جا آفیسر ہونے باوجود ڳوٺ جي تعليمي ادارن جي مالڪي نٿا ڪن، ان تي رهنمائي ڪيو۔ What a wonderful comment you have written, Rahmatullah Bilal Sahab. Thank you very much for writing this. तव्हां जे हिन कॉमेंट में केतिरा सारा जेके आहिनि सो पॉइंट्स आहिनि। तव्हां चयो तव्हांजा वॾड़ा पढ़ियल न हुया, उहे असां खां वधीक पढ़ियल हुया। Lately I came to know to this realization कि असां जेके ही कागज़ जा चंद टुकड़ा सम्झी पंहिंजे पाण खे पढ़ियल ॻढ़ियल चऊं था, वी आर नॉट पढ़ियल। पढ़ियल असल में उहो हुया, शऊर उन्हनि वटि हुयो, उन्हनि खे ख़बर हुयो दुरुस्त छा आहे और ग़लति छा आहे। पंहिंजनि बाग़ मकाननि जी, पंहिंजे स्कूलनि जी, पंहिंजे मुस्तक़बिल जी जेको सो जो ज़िमेदारी जेको आहे उहा कीअं खणबी आहे। तव्हां ॾिसो त असांजा वॾा स्कूलनि में वेंदा हुया, असातिज़ा खां पुछाणो थींदो हुयो, असातिज़ा खे ख़बर हुई त हे ईंदा ऐं सुवाल जवाब असां खां थींदो, स्कूल में रेगुलर ईंदा हुया। असां माण्हू, मां सम्झां थी, असां पंहिंजी डायरेक्शन खां हटी विया आहियूं। असां सम्झो थियो त उहो पढ़ियल लिखियल न हुया, उन्हनि खे कहिड़ी ख़बर, उहो जट हुया, ईअं न हुयो। ऐं हाणे जेको आहे सो उहो जेको ई असां जेको ओनरशिप जेका असां छॾी आहे पंहिंजनि शहरनि जी, पंहिंजनि घिटियुनि जी, पंहिंजे घरनि जी, पंहिंजे स्कूलनि जी, उहा ओनरशिप असांखे वापसि वठणु खपे। असां ओन न कंदासीं, ॿियो केरु ओन कंदो। तव्हां पंहिंजी घिटीअ में कचिरो उछलायो था, इट मीन्स यू डू नॉट ओन दैट, यू ओन योर होम। तव्हां पंहिंजे घर में उहो कचिरो कढो था, घिटीअ में उछलायो था, घिटी तव्हां ओन न कई। इन ईअं ई थिए थो, जॾहिं तव्हां घिटी ओन न कंदव त तव्हां स्कूल बि ओन न कंदव, तव्हां पार्क बि ओन न कंदव, तव्हां शहर बि ओन न कंदव, ऐं इवेंचुअली सिलसिलो वधंदो वेंदो। सो बिल्कुलु इन मौज़ूअ ते ॻाल्हाइणु खपे। सैयद अज़ीज़ुर रहमान छोरो जी, रहमान साहब, रेहान कहते हैं कि हाउ अबाउट बलोच एंड अदर मिसिंग कम्युनिटी पर्सन टू बी डिस्कस्ड, अ वेरी पेनफुल सब्जेक्ट एंड टॉपिक। हम वो लोग जो हमारे साथ
بہت سارے لوگ ہیں جو اس موضوع پر دسترس رکھتے ہیں، لیکن سوال یہی ہے کہ موضوع کتنا ہی گھمبیر کیوں نہ ہو، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ڈائلاگ کرنا پڑے گا۔ کوئی غلط لفظ، کوئی ابیوزو ورڈ اس میں استعمال نہیں ہوگا۔ میرا نظریہ، آپ کا بیانیہ، جو بھی ہے، ہمیں ایک دوسرے کو سننا ہوگا، سننے کے بعد رائے بنانی ہوگی، اور کوشش یہ کی جائے کہ رائے زیادہ سے زیادہ ریشنل اور لاجیکل ہو، تاکہ سننے والے اس سے سیکھیں اور سمجھنے کی ہم سب کوشش کریں۔ وقاص عزیز agreed. Thank you. And Waqas, this is too much. Mughani Sahiba, thank you very much. You are beautiful. Salahuddin Sahab, نوازش۔ سائمہ حیات نے کہا کہ قدرت نے کام نہیں اب انتقام لینا ہے۔ قدرت ظالم بھی ہے اور مہربان بھی۔ ہم لوگوں نے، ہم انسانوں نے قدرت کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ ہم لوگ، میں تو کبھی کبھار یہ کہتی ہوں کہ یہ جو کرونا ہے یہ قدرت کی بولی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم انسانوں نے جو کچھ دنیا میں کیا ہے، ہم نے جو انسانوں کے ساتھ کیا، ہم نے جو جانداروں کے ساتھ کیا، ہم نے جو جانوروں کے ساتھ کیا، ہم نے جو درختوں کے ساتھ کیا، ہم نے جو جنگلات کے ساتھ کیا، ہم نے جو سمندروں کے ساتھ کیا، ہم نے جو پہاڑوں کے ساتھ کیا، ہم نے جو معدنیات کے ساتھ کیا، آپ دیکھیے تو صحیح، انسان نے پیسے کی لالچ میں، پیسے کی ہوس میں کائنات کے ساتھ جو مظالم روا رکھے ہیں، آخر تو قدرت دیکھ رہی تھی نا۔ قدرت کی اپنی زبان ہے، قدرت کا اپنا فلسفہ ہے، قدرت کے اپنے سوچنے کے اور کرنے کے ڈھنگ ہوتے ہیں۔ دیکھیے، گزشتہ کئی دہائیوں سے سائنسدان کہہ رہے تھے کہ اوزون لیئر میں جو ہے ہول آ گیا ہے، اور اٹس ویری ڈینجرس، اور اس میں پالوشن ہے دنیا میں، پالوشن از دا مین کاز آف دس ہول۔ تھوڑی سی جو نا قدرت نے تھوڑی سی کروٹ لی ہے، کورونا کو دنیا میں بھیجا ہے، بہت سارے لوگ مر گئے ہیں، تکلیف دہ باتیں ہیں، اذیتناک چیزیں ہیں، سننا، سمجھنا، دیکھنا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اوزون لیئر از گیٹنگ ریپیئرڈ۔ واٹ ڈز اٹ سے؟ ہم انسان جو زمین پر 50 60 70 80 ہارڈلی 90 سال کے لیے آئے ہیں، ہم لوگوں کے اندر جو لالچ ہے، ہم لوگوں کے اندر جو سب کچھ ہڑپ کرنے کی ایک بیماری ہے، اور اس زمین کے جانداروں کے لیے یا نباتات کے لیے جو احترام یا محبت نہیں ہے، اس نے زمین پر بہت بڑے عذاب پھیلائے ہیں۔ اور سائمہ، آئی سیکنڈ یو، کہ ہم جو زندگی کے ساتھ ہمارا رویہ مہربان نہیں ہے، اور قدرت سب دیکھ رہی ہے۔ بہت زیادہ کامنٹس ہیں، لیکن میں آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گی، اس لیے نہیں لوں گی کہ مجھے معلوم ہے آپ سب مصروف ہیں، لیکن آج کے پروگرام سے اتنا طے ہو گیا کہ ہم اگر ہفتہ وار ایک پروگرام کریں، اور اس کا میں نے اگین آئی سیٹ کہ آئی ڈو ناٹ وانٹ ٹو امپوز آن یو کہ بھائی یہ موضوع میرا ہے، لیکن میں آپ لوگوں سے رہنمائی چاہتی ہوں کہ آپ مجھے بتائیے کہ کسی ایک موضوع کو لے کر ہم پروگرام کریں، تو وہ کیا موضوع ہو، اور ہر ہفتے اس کی کنٹینیوٹی ہو، موضوعات بدلتے رہیں۔ میری فرسٹ چوائس ادب ہے، آپ لوگوں نے کئی موضوعات دیے ہیں، میں ان کو نوٹ کروں گی، اور ہم دیکھیں گے کہ ہم اس سلسلے کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں۔ آخری چند کامنٹس پڑھ لوں تاکہ کوئی رہ نہ جائے، اور اس کے بعد خداحافظ کرتے ہیں۔ بو علی منور صاحب، پروفیسر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ مکالمے کی عدم موجودگی انسانی سماج کو ایک گلتی سڑتی لاش بنا دیتی ہے۔ مکالمہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ گھر کے اندر آپ رہتے ہیں، اولاد سے مکالمہ ضروری ہے، والدین سے مکالمہ ضروری ہے، دوستوں سے مکالمہ ضروری ہے، شریک حیات سے مکالمہ ضروری ہے، پڑوسیوں سے مکالمہ ضروری ہے، آپ کے جو مخالف ہیں ان سے مکالمہ ضروری ہے، اور مکالمے کی غیر موجودگی بہت زیادہ مسائل کو جنم دیتی ہیں۔
نائس بینگ تھینکفل. یہ ہیں اپنے سید عزیز الرحمان صاحب. سیمی جمالی just wanted to pop in and say hello. Hello beautiful girl. I hope you're doing well. Thank you very much. And حق موجود جی جی عمر کوٹ میں اواں کے کنایوں پیا سدا سرا ہو جو عمر کوٹ کی لینگویج بہت ہی ایک مطلب اس کا جو فلیور ہے وہ بہت ہی مختلف ہے، بہت ہی خوبصورت ہے. میں تو سنتی ہوں وہاں کے لوگ جب سندھی بولتے ہیں تو وہ ایک ڈراموں میں آپ نے سنی ہوگی وہ بولی. بٹ اٹس بیوٹیفل. آئی ایم ناٹ شیور ویدر آئی ہیو ریڈ اٹ رائٹ اور ناٹ، لیکن وہاں کے کنایوں پہ اف آئی ایم رانگ معاف کرجو. فہد ایاز سندھو سلامت رہو. ویلکم. جمیل قمر صاحب بہت بہت شکریہ. یو ہیو آلویز بین ویری کائنڈ ٹو می. مولائی موتو جان رحیمو وعلیکم السلام. اچھا ساقی منصور نے کہا ہے کہ آپ کو اپنے سوچ و نظریے میں وسعت پیدا کرنے کی ضرورت ہے. آج ٹائم بیسٹ اف اٹ از فور می. اچھا اظہر لغاری نے کہا ہے کہ سندھ اندر جو سوسائٹی اسٹڈی پڑھاتے، کیا آپ اس ہسٹری سے اتفاق کرتی ہیں ادی؟ پاکستان پورے میں جو ہسٹری پڑھائی جاتی ہے میں اس سے اتفاق نہیں کرتی، ٹو بی ویری کلیئر اینڈ آنیسٹ. نوید جروار نے کہا زبردست. تنزیلہ صغیر بیوٹیفل پرسن، یو آر سو سویٹ. ہم گفتگو کے ہر پہلو سے سیکھ رہے ہیں. سرتاپا علم اور محبت نوازش. سعدیہ نذیر نے کہا ہے آئی کین انڈرسٹینڈ یور سندھی. اور سعدیہ ساری جتنی بھی پاکستان میں بولیاں بولی جاتی ہیں ان سب میں ایک چیز کامن ہے اور وہ ہے محبت. ہم جب بھی محبت سے کوئی بولی سنتے ہیں ہمیں سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہے. میں ان لوگوں پر حیرت کا اظہار کرتی ہوں جو پاکستان میں رہتے ہیں اور بابا بلے شاہ کا کلام نہیں سمجھ سکتے، اور سرائکی کی خوبصورت وہ گائکی جو پٹھان خان صاحب نے سرائکی کلام گایا ہے اس کو سمجھ نہیں سکتے. ان سب میں ایک کامن فیکٹر ہے محبت. ہم جب بھی جس کو کہنا چاہیے کہ ایک اس چھوٹے سے حصے کو، اس چھوٹی سی چیز کو سمجھ جائیں گے کہ ہماری سب بولیوں کا جو ایک جسٹ ہے وہ محبت ہے، تو آپ یقین مانیے سب بولیاں ہماری سمجھ میں آ جائیں گی. اردو ہو سندھی ہو، میں ترجمہ کرتی رہی ہوں سندھی بولی کا اردو میں. تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ ایک کتاب میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اور جب میں اردو میں اس کا ترجمہ کرتی تھی تو اسی روانی کے ساتھ جملے، اسی تسلسل کے ساتھ جملے میرے ذہن میں آتے تھے جس طرح وہ لکھے ہوتے تھے. تو مجھے ہمیشہ ایسے لگا کہ یہ دو بولیاں نہیں ہیں، یہ ایک بولی ہے. اگر سیاست ان بولیوں سے نکال دی جائے تو ہم سب کی بولیاں ایک گلدستہ ہیں. اس گلدستے میں بے شمار قسم کے پھول ہیں، لہلہار ہیں، لیکن پھولوں میں ایک چیز کامن ہے وہ ہے خوشبو. تو اسی بات پر آج خدا حافظ کرتے ہیں. نیکسٹ فرائیڈے میں پھر لائیو آؤں گی اس امید کے ساتھ کہ آپ لوگ میرے ساتھ ہوں گے، اور پھر یہ یاد دہانی کے موضوعات آپ ہی نے دینے ہیں، انہیں پر بات ہوگی. اور تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت خیال رکھیے. سی یو نیکسٹ ویک. خدا حافظ.